اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی کتاب منفرد، معروف، معتبر شاعر، رپورٹر، صحافی، مضمون نگار سید انور جاوید ہاشمی کا شعری مجموعہ انتظار کے پودے ہے، جس کے حوالے سے ترتیب کے لحاظ سے میں 61ویں صنعت توشیح چورخی یا چہار رخی پیش کروں گا۔ اس صنعت کی خوبی یہ ہے کہ اس کے ہر مصرعے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان تک پہنچا جاتا ہے۔ مزید یہ کہ اس صنعت میں خراج تحسین کے ساتھ ساتھ کتابوں، کہانیوں، افسانوں کے نام ضرورت شعری کے مطابق رد و بدل کے ساتھ جہاں استعمال کیے جاتے ہیں، وہیں کتاب کے مواد، فکر و احساس کو بھی سمونے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایک اور روایت کے براہ راست صنعت توشیح پیش کرنے کی بجائے پہلے کوشش کی جاتی ہے کہ صاحب کتاب کا تعارف بھی حاصل کیا جائے۔ تو آئیے آپ کا تعارف حاصل کرتے ہیں، مگر اس سے پہلے میں آپ تمام احباب سے ملتمس ہوں کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ فرمائیے، اپنے حلقہ احباب میں اسے شیئر فرمائیے، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیے، جس کے لیے میں آپ تمام احباب کا پیشگی بےحد ممنون ہوں۔ آپ کا نام سید انور جاوید ہاشمی، والد کا نام سید عبداللہ ہاشمی، آپ سالک الہاشمی علیگ ایڈوکیٹ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کی ولادت ریاست ٹونک میں فروری 1922 میں حکیم سید احمد برق ہاشمی، مجسٹریٹ گوالیار، جن کے چھوٹے بھائی سید محمد اسماعیل قمر ہاشمی کی ولادت 2 فروری 1924 عیسوی کو ٹونک میں ہوئی، جبکہ پھوپھی گوالیار میں 1927 عیسوی میں اور چھوٹے چچا سید باقر علی عرف اختر ہاشمی، فلمی شاعر، ملازم، گرینڈلز بینک، 1930 میں ٹونک میں پیدا ہوئے۔ یہ لوگ سید احمد شہید بریلوی کے خانوادے سے تعلق رکھتے ہیں۔ اختر شیرانی، حکیم محمود احمد برکاتی، عنایت علی خان اور مشتاق یوسفی کا تعلق بھی ٹونک سے تھا۔ سید انور جاوید ہاشمی کی تاریخ پیدائش 28 فروری 1953 عیسوی میں بھاگناری اسٹریٹ، اندرون میرٹ روڈ، پرانا کراچی کی عمارت شفیق انیس بلڈنگ میں ہوئی۔ آپ نے BA جامعہ کراچی سے 1974 عیسوی میں کیا۔ مشاغل میں صحافت، شاعری، مضمون نگاری اور کلرکی بھی شامل ہے۔ والدین 1947 کے آخری دنوں میں سندھ کے مقام ٹنڈو آدم ہجرت کر کے آئے تھے، جہاں جوہر سعیدی، ان کے برادران سید اشتیاق اظہر، سرشار صدیقی، سید مصطفیٰ علی بریلوی، الطاف بریلوی بھی پہنچے تھے۔ سالک الہاشمی مولانا حسرت موہانی کے کانپور میں شاگرد بنے، جبکہ قمر ہاشمی نے اختر شیرانی سے ٹونک میں ہی شاگردی اختیار کی۔ اختر شیرانی کا قطع سالک الہاشمی کے مجموعہ خاک دل شائع شدہ 1989 عیسوی میں شامل ہے، جو کچھ اس طرح ہے: جہاں سلمیٰ کی وادی ہے، جہاں ریحانہ رہتی ہے، جہاں عذرا کے آویزے تبسم بہار ہیں اختر، وہیں پر جوہر و درد و قمر اور سالک و بسمل، خیابان ادب کے عظمت کوثار ہیں اختر۔ آپ کی شادی یوم غالب یعنی 14 فروری 1979 عیسوی میں ہوئی، جب ویلنٹائن ڈے منانے کا رواج نہیں تھا۔ آپ کے 6 بچوں میں بیٹا سید احمد کبیر ہاشمی فواد، سید احسن صغیر ہاشمی حماد،
میجر روشن ضمیر ہاشمی جواد، انسٹرکٹر ملٹری کالج آف انجینئرنگ رسالپور، بیٹیاں فاخرہ عروج احمد، فائزہ کاشف اور وجیہہ ہاشمی ہیں، اور الحمدللہ سب شادی شدہ اور والدین کے فرما بردار و اطاعت گزار ہیں۔ آپ نے 1967 عیسوی میں میٹرک کے بعد بچوں کی نظمیں اور کہانیاں لکھنی شروع کیں۔ پہلی کہانی مئی 1968 میں، جبکہ ستمبر 1969 میں ہمدرد نونہال میں پہلی تخلیق شائع ہوئی، جس کا عنوان تھا چاند سے پہلی آواز، اور اشعار یہ تھے: نہیں آثار کچھ بھی زندگی کے زمیں والو، یہاں میں ہوں اکیلا، سیاہی 400 پھیلی ہوئی ہے، چنبیلی ہے نہ جوہی ہے نہ بیلا۔ آپ نے کراچی میں ادارہ تحریک اردو ادب، بزم خواتین اور بزم اطفال کی بنیاد رکھی، جس کے تحت ادبی شعری نشستوں کا سلسلہ شہر کے مختلف علاقوں بشمول ملیر، کورنگی، لانڈھی، ناظم آباد، فیڈرل بی ایریا، اولڈ سٹی میں تواتر کے ساتھ منعقد کیا جانے لگا، جس میں مقتدر اہل علم و دانش شرکت فرمایا کرتے تھے۔ انشا کلکتہ، تخلیق چہارسو، ادب لطیف، تجسس، سخن انشا حیدرآباد، نئی عبارت، جنگ میڈ ویک میگزین، روزنامہ جسارت، حریت، نوائے وقت کے ادبی صفحات پر ان کی غزلیں، تبصرے، تعارف، شورائے عصر، تواتر سے شائع ہوتے رہے۔ کراچی اور بیرون کراچی بھی بے شمار مشاعرے پڑھے، کتابوں کی تقاریب میں مضامین پیش کیے اور مختلف ادبی مجلوں کے لیے بھی لکھتے رہے۔ ان کی جو کتابیں منصہ شہود پر آئیں کس طرح ہیں: نئے بت پرانے پجاری خود نوشت ہے، 1985 عیسوی میں مکتبہ قلم گزیدہ 5E71/16 نوٹ کراچی۔ دوسری کتاب مشاہدہ حق، سائنس و مذہب کے مطالعے پر مبنی مضامین، 1987 عیسوی میں مکتبہ قلم گزیدہ 5E71/16 نوٹ کراچی۔ تکلف برطرف، تنقیدی مضامین، 1989 مکتبہ قلم گزیدہ 5E71/16 نوٹ کراچی۔ چوتھی کتاب انتظار کے پودے، شعری مجموعہ، 1989 عیسوی، ادارہ فکر نو، 35B 78/11 کورنگی کے ایریا، کراچی۔ کاغذ کا رزق، ادبی مضامین و تبصرے، 1992 عیسوی، جبکہ مندرجہ ذیل کتابیں اردو نیٹ لائبریری پر محفوظ ہیں: اعتبار کی شبنم شعری مجموعہ، عقیدت کے قطرے مذہبی شاعری، دھوپ اور سائبان۔ جاپانی شاعری پر اردو، انگریزی، رومن جاپانی رسم تحریر میں تحقیقی کتاب بھی مرتب کی ہوئی ہے، جبکہ منظوم تاریخ شہر کراچی نامہ ہزاروں اشعار پر مشتمل حواشی اشاعت کی منتظر ہے۔ جہاں تک علمی و ادبی سرگرمیوں کا تعلق ہے اور ملک بھر میں برپا ہونے والی ادبی سرگرمیوں میں بھرپور شمولیت کرتے رہے، جبکہ دنیا بھر کے ادبی رسائل و جرائد میں آپ کی تخلیقات و تحریریں تواتر سے شائع ہوتی رہیں۔ آپ نے ہم، نعت، غزلیں، نظمیں، ہائیکو کے علاوہ سائنس اور مذہب کے مطالعے پر مبنی مضامین خود نوشت، تنقیدی مضامین اور بے شمار تبصرے بھی تحریر کیے ہیں، جن کا حوالہ نہیں دیا جا سکا، بلکہ اشارتاً ضمنی طور پر میں نے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ آپ کا کام اتنی جہتوں میں ہے کہ سب کا مکمل احاطہ یقیناً ایک مشکل امر ہے۔ آپ سماعی تذکرے سے بھی طویل عرصے تک وابستہ رہے۔ مجلس احباب ملت سے آپ کی وابستگی کئی دہائیوں پر محیط ہے۔ آپ کے امزاد سجاد ہاشمی بھی ایک منفرد لب و لہجے کے شاعر تھے، جن کا گزشتہ دنوں انتقال ہو گیا۔ جناب قمر ہاشمی کے آپ بھتیجے ہیں۔ آپ کو اس ویڈیو کے دوران ان کی تصاویر کے علاوہ کچھ صفحات کے عکس بھی دیکھنے کو ملیں گے۔ دنیا ادب کا معروف نام جوگندر پال کے ایک خط کا عکس، جو آپ نے پوسٹ کارڈ کی صورت
1990 میں تحریر کیا تھا، وہ بھی آپ ملاحظہ فرمائیں گے۔ آپ کئی برسوں تک اردو لغت بورڈ سے بھی وابستہ رہے اور تحقیقی کام کرتے رہے۔ کراچی نامہ یقیناً ان کی ایک معرکۃ العارہ تصنیف ہوگی جس کے ہم سب شدت سے منتظر ہیں۔ آپ نے احباب کی تحسین کا سلسلہ صنعت توشیع چہار رخی میں خود بھی میری تقلید میں شروع کر رکھا ہے، جس کے مندرجات اور ویڈیوز فیس بک پر اکثر ڈالتے رہتے ہیں۔ انور جاوید ہاشمی نے اپنی بھرپور توانائیاں ادب اور ادبی سرگرمیوں پر صرف کی ہیں اور دنیا ادب میں آپ کا نام انتہائی محبت اور احترام سے لیا جاتا ہے۔ حمد کے چند اشعار ملاحظہ کیجئے۔ وہی تو خالق لوح و قلم ہے جس نے مجھے قلم کی نوک سے لکھنے کا گر سکھایا ہے۔ نہیں ہے کاہش رنج و الم اکیلے بھی، جہاں کہیں بھی رہوں ساتھ میرے رہتا ہے۔ اور گردانتے نہ کیسے بھلا بے نوا مجھے، توفیق حمد کی جو نہ دیتا خدا مجھے۔ اور نعت کے یہ اشعار کیسے ہوتا ہے سخن جانتے ہیں، نعت کہنے کا جو فن جانتے ہیں۔ رنگ لائے گی محبت ان کی، کام آئے گا یہ فن جانتے ہیں۔ اور نعت سیرت کا بیاں ہے ان کی، بس یہی بات اپن جانتے ہیں۔ متذکرہ کتاب کا انتصاب کچھ یوں ہے۔ خلیل جبران درخت بہار میں پھول اور گرمیوں میں پھل لاتے ہیں اور انہیں تعریف و تحسین کا کوئی لالچ نہیں ہوتا۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک بار پھر آپ سے ملتمس ہوں کہ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور ملاحظہ کیجیے، اسے اپنے حلقہ احباب میں شیئر کیجیے، اپنے گراں قدر کمنٹ سے نوازیے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمائیے۔ تو آئیے انتظار کے پودے میں شامل کچھ کلام پڑھتے ہیں۔ نظم انتظار کے پودے۔ وقت کے سمندر میں کشتیاں امیدوں کی خاموشی سے بہتی ہیں، ان کہی کئی باتیں مجھ کو یاد آتی ہیں، خواب سے دکھاتی ہیں، جانے کب ہرے ہوں گے انتظار کے پودے۔ اور یہ اشعار ہنسا کہ مجھ کو بظاہر جو خوش نظر آیا، وہ ایک شخص پریشان کتنا زیادہ تھا، جب اس کو بھولنا چاہا تو خود کو کھو بیٹھے، طلب رسد کا یہ نقصان کتنا زیادہ تھا۔ غزل نہ کہہ سکے جاوید ہاشمی اچھی، ہماری فکر میں فقدان کتنا زیادہ تھا۔ اور ہنسا کہ مجھ کو بہت دیر تک ہنسا وہ بھی، میں ہنستے ہنستے جو رویا تو رو پڑا وہ بھی۔ چلی ٹرین تو مڑ مڑ کے سب نے دیکھا تھا، ملا کہ مجھ سے نظر پھر پلٹ گیا وہ بھی۔ مزید متفرق اشعار کہ روگ دل کو لگائے بیٹھا ہے، سامنے آئینے کے بیٹھا ہے۔ وہ لمحہ جب جنوں اظہار میں بے باک ہوتا ہے، شعور ذات کا ان کو کہاں ادراک ہوتا ہے۔ یہ کیسا شور ہے کہ روح تک چھایا ہے سناٹا، یہ دل کس کے لیے رنجیدہ و نمناک ہوتا ہے۔ اور وہ ساتھ الحذر جب دیدنی نادیدہ ہو جائے، وہ منظر ہاشمی در اصل عبرت ناک ہوتا ہے۔ پھر کہانی بھی سنا لینا میاں رک جاؤ، رہنوردو میرے ہمراہ یہاں رک جاؤ۔ اور کار دنیا سے الگ اور شریک دنیا ہاشمی، بس کرو یہ کار زیاں رک جاؤ۔ اور حلقے دیدہ وراں خوش نظراں کھو بیٹھے، زندگی مل گئی تو عمر رواں کھو بیٹھے۔ دل میں تھے نقش خط و خال غزل لکھتے ہوئے، نام تو نام وہ تصویر بتاں کھو بیٹھے۔ ایسے بہت سے اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کر سکتا ہوں، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ ان کے اشعار کا خود مطالعہ کریں۔ آئیے
ردیف ریت پہ ننگے پاؤں میں ان کا کلام سنتے ہیں، جس کی روشنائی کے کسی شمارے میں اشاعت ہو چکی ہے۔ وادی تھر سن گیت پرانا، ریت پہ ننگے پاؤں، پھر میری سنگت میں گانا، ریت پہ ننگے پاؤں، ریت پہ ننگے پاؤں، سر پر دھوپ کی ایک اجرک، قافلہ ہے کس سمت روانہ، ریت پہ ننگے پاؤں، سر پر مٹکا گود میں بچہ، لب پر پیاس سجی، ڈھونڈے ماسی آب و دانہ، ریت پہ ننگے پاؤں، الغوزہ بنجو ڈھولک ایک تارا ساتھ لیے، سائیں بجاتے گاتے جانا، ریت پہ ننگے پاؤں، اور سچل اور شہباز کے نغمے بھٹائی کی دھن، ہو حق کا پرچم لہرانا، ریت پہ ننگے پاؤں، ہاشمی تم نے کس دھن میں یہ آج غزل ہے چھیڑی، دیکھو سائیں جل نہیں جانا، ریت پہ ننگے پاؤں۔ ان دنوں اپنی صحت اور نجی و گھریلو مصروفیات کے سبب تقاریب میں شرکت سے گریزاں ہیں، پھر بھی گاہے گاہے وقت نکال کر احباب سے ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ اللہ انہیں صحت و سلامتی کے ساتھ تادیر سلامت رکھے، آمین۔ ان کے کچھ مزید اشعار کے ساتھ ہی صنعت توشیح کی طرف چلیں گے۔ اترے فلک سے جس گھڑی اشعار خود بخود، ٹھہری زمیں پہ وقت کی رفتار خود بخود، تائید ایزدی ہوئی حاصل نہیں کہ اب، تائب ہوئے ہیں پینے سے میں خوار خود بخود، اور پیدا دلوں میں ہاشمی الفت کریں اگر، گر جائے نفرتوں کی یہ دیوار خود بخود۔ آئیے اب صنعت توشیح چورخی چہارخی کی طرف چلتے ہیں، جس کا عنوان ہے انور جاوید ہاشمی کی انتظار کے پودے کے نام، جس کے ہر مصرے کے پہلے اور آخری حرف کو ترتیب دے کر عنوان حاصل ہوتا ہے۔ شعر دیکھیے کہ ایک تسلسل سے کار ہنر میں رہا، ایسا شہر ہنر کا مزاج آشنا، نام انور ہے جس نے سرے انجمن، نکھت و نور پھیلایا ہر ایک سخن، وہ نئے بت پرانے پجاری سے ہو، واقعہ ہو روایت ہو یا ربط ہو، راست گوئی پہ قائم رہے ہر ڈگر، راہ حق کی رہی جستجو عمر بھر، جانتے ہیں بخوبی سخن کا مزاج، جیب و دامہ سے دیتے ہیں جس کا خراج، اتنی جہتوں میں لکھنا لکھانا رہا، اور کاغذ کا جو رزق بنتا رہا، واسطہ اہل فکر و نظر سے رکھو، واقف اہل فن ہو سو لکھتے رہو، یعنی حق سے تعلق کی ہر ایک گھڑی، یا عقیدت کے قطروں کی ہر ایک لڑی، دھوپ اور سائبان رکھا جس کو شاد، دیتے رہتے ہیں رنج و علم جس کو داد، ہاں تکلف رکھا برطرف سب کی چاہ، ہاتھ آیا نہ کچھ کج نہ کی اپنی راہ، اعتبار کی پائی جو شبنم تو کیا، انتظار کے پودے اگے جا بجا، شاد ہیں کہ ملی ہم کو آواز خوش، شہر نامہ کراچی کا وہ راز خوش، منفرد رنگ و آہنگ ہے دم بدم، معتبر نام جن کا وہ اہل قلم، یوں کہاں کرتے رہتے ہیں وہ شاعری، یاد کی بھی وہ کرتے ہیں منظر کشی، کوئی مضمون ہو تبصرے ایک سے ایک، کچھ صحافت بھی تحقیق بھی ایک سے ایک، یعنی مصروف حرف و قلم زندگی، یوں ہی رہتی ہے کیا رخ پہ تابندگی، ایک گھرانہ جو علم و ہنر سے جڑا، ایک سے ایک نامور ہے ادب میں بڑا، نام نامی ہے جن کا بڑی جن کی شان، نسبت علم و فن شوق کا وہ نشان، تذکرہ ہو دبستاں کی ہو کوئی بات، تیرگی میں اجالوں بھری ایک ذات، ظلمت شب کا رکھتے ہیں ہر دم لحاظ،
ظلم کی صورتوں پر نہیں صرف واز، اہل فکر و نظر میں مقام آپ کا، ایک ادب سے تعلق ہے کام آپ کا، اور راہ دشوار ہو یا ڈگر پر خطر، رک نہ پائے قدم ہیں جو محو سفر، کون واقف نہیں ہاشمی ہیں بس ایک، کوئی شکوہ کرے کیا کہ ہیں اتنے نیک، یعنی جب جب ملے چاہتوں سے ملے، یاد ماضی کے قصے نئے ولولے، پے کرے مہر و الفت ہے مسرور آپ، پھول خوشبو کی چاہت سے معمور آپ، واہ فکر و نظر کے ہیں جو قصہ گو، ولولہ جوش زور قلم کیوں نہ ہو، داد و تحسین سے ماورا خال و خد، دیدہ ور معتبر اہل فن میں ہے قد، یعنی ہر ایک تعلق میں اترے کھرے، یوں وہ رہتے ہیں بغض و ریا سے پرے، کار تخلیق میں ہیں مگن منہمک، کم کسی طور ہوتی نہیں یہ للک، یوں وہ رکھتے ہیں احباب سے رابطے، یعنی بچھڑا کوئی جیسے پھرا ملے، نرم لہجہ ہے سادہ ہے جن کا چلن، نو بنو جو ہے تخلیق میں بس مگن، ایک دعا لب پہ رہتی ہے صبح و مسا، اپنا فضل و کرم کر تو ان پر خدا، مالک دو جہاں میرے رب کریم، مہر انور پرکھ ہے دعائے عظیم۔ اور اسی کے ساتھ آج کی یہ 61ویں سنت توشی مکمل ہوئی۔ آپ تمام احباب کی سماعتوں اور بصارتوں کا میں بے حد ممنون ہوں، اور یقین ہے کہ آپ نے اسے شروع سے آخر تک ملاحظہ فرمایا ہے، اپنے حلقہ احباب میں شیئر کیا ہے، اپنے گراں قدر کمنٹ اور خیالات سے بھی نوازا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی فرمایا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔